فرحانہ ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ جلدی اس کی نیک نامی کے چرچے ہمارے پورے محلے میں ہونے لگے کہ یہ لڑکی بڑی شریف اتوار کی مالک ہے۔ اپنی ماں کے منہ سے میں فرحانہ کی بڑی تعریفیں سن چکا تھا۔ میری والدہ کو فرحانہ اتنی پسند آئی کہ وہ کہنے لگی کہ میری تو خواہش ہے کہ فرحانہ میری بہو بنے، وہ میرے گھر میں آ گئی تو میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اپنی والدہ کے منہ سے ایک لڑکی کی اس قسم کی اور نیک عادات کی اتنی تعریفیں سن کر تو مجھے بھی خواہش ہونے لگی تھی کہ میری بیوی ایسی ہی لڑکی ہو۔ میری والدہ نے فرحانہ کے والدین سے میرے لیے فرحانہ کا رشتہ مانگا تو انہوں نے رضامندی دے دی۔ میں بہت خوش تھا، میری خواہش تھی کہ میں اسے ایک نظر اسے دیکھوں، لیکن جب میں نے اپنی خواہش اپنی والدہ کے سامنے رکھی تو میری والدہ کہنے لگی کہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی ہے، اس کے گھر والے بھی مذہبی قسم کے ہیں، تصویر مانگنے پر بھی کہیں اعتراض ہی نہ کر دے۔ میں تو ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا۔ 3 ماہ بعد شادی تھی اور اس 3 ماہ بعد میں جانتا تھا کہ فرحانہ کی ایک جھلک بھی دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میری بے تابیاں فرحانہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ آئے امی جب ان کے گھر سے ہو کر آتی تو اس کی تعریفیں کرنے لگتی کہ آج تو فرحانہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، اس نے بڑے مزے کی چائے بنائی تھی، کھانا کھائے بغیر مجھے آنے نہیں دیا تھا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے بھائی۔ یہ سب سن کر غائبانہ طور پر مجھے اپنی منگیتر سے شدید محبت ہو چکی تھی، اس لیے شادی کی رات تو میری بے تابیاں پوری شدت سے آب و تاب تھی۔ میرے جذبات میرے اندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ شادی حال بھی میرے سسرال والوں نے ایسا سجا رکھا تھا کہ خواتین کا الگ انتظام تھا اور مردوں کا الگ۔ رخصتی تک میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا اور رخصتی پر بھی اس کے اوپر لمبی چوڑی سی چادر اوڑی گئی تھی کہ وہ پوری کی پوری طرح چھپی ہوئی ہو۔ جیسے ہی میں اس کے ہمراہ میں گھر میں داخل ہوا تو میری بہنیں اسے میرے کمرے میں لے گئی اور میرے دوست مجھے لے کر بیٹھ گئے۔ جانتے تھے کہ میں اس وقت تنہائی کے ایک عالم میں ہوں، مجھے آج کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن دوست جان چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھے۔ بامشکل ساری رسموں سے جان چھڑا کر رات کو 12 بجے مجھے کمرے میں جانا نصیب ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو گلاب اور کلیوں کی مسرور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی میری دلہن میری آمد پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ پہلی نظر تو میری اس کے سفید پاؤں پر پڑی جس پر لگی مہندی کے میرے دل کو دھڑکا کے رکھ گئی تھی۔ دوسری نظر میرے اس کی خوبصورت مومی ہاتھوں پر پڑی جس پر سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ بس چہرہ اب تک گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں میرے اختیار سے باہر تھی۔ خود بخود میرے چہرے پر دل فریب سی مسکان سی آ کر ٹھہر گئی تھی۔ 3 ماہ میں نے بس فرحانہ کے تصور ہی تو باندھے تھے، اب تک دیکھا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے بیٹھتے ہی وہ اچھل کر کچھ پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے اس کی حرکت پر حیرت ہوئی، لیکن شاید وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ بہت خوبصورت تھی، میرے تصور سے بھی بڑھ کر، لیکن اس سے زیادہ نروس لگ رہی تھی۔ ویسے تو آج کل کے دور کی لڑکیاں اتنی زیادہ شرماتی ہیں، لیکن فرحانہ جیسی لڑکی سے میں یہ امید نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اپنی والدہ سے منہ سے جو تعریفیں میں نے سن رکھی تھی ان میں شرم و حیا کا ہونا بھی شامل تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے رونمائی کی انگوٹھی پہناتا وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھینچنے لگی۔ میں نے کہا تم میرے تصور سے زیادہ حسین ہو، 3 ماہ میں نے تمہیں بنا دیکھے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ میں نے اپنی بے تابیوں کا ذکر فرحانہ سے کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے جیسے میں اس کی تعریف کر رہا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ شرماتی وہ تو گھبرا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت میک اپ میں بھی مجھے پھیلی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کا تنفس بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ میں اس کی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ایسے بھی کیا ججک لڑکیاں تو اس رات کے بہت سے خواب سجائے پیا کے آنگن میں قدم رکھتی ہیں۔ میری خواہش تھی اپنی بیوی کا زیور میں اپنے ہاتھوں سے اتارتا اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ماتھے پر لگے جھومر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہنے لگی میں خود اتار لوں گی۔ مجھے اس کا رویہ کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں فرحانہ، میری تو خواہش ہے کہ یہ کام میں کروں، آج کے دن تو تمہاری خدمت میں اپنی ہاتھوں سے کرنا چاہتا ہوں، پھر ساری زندگی تم نے ہی تو میری خدمت کرنی ہے۔ بجائے میری بات پر خوش ہونے کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بس اپنے گھر سے جدا ہونے کا غم ہے۔ میں اس کی ہچکچاہٹ اب سمجھا تھا۔ بہرحال پہلی رات کی جھجک فرحانہ میں کچھ زیادہ ہی تھی، لیکن میری وہ رات بے حد حسین گزری تھی۔ میں گہری نیند میں سو رہا تھا جب مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں تو یک دم میری آنکھ کھلی تھی۔ نیند کا میں شروع سے ہی کچا تھا، ذرا سی ہی آہٹ پر میری آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ نیند کی غنودگی میں
میں نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن سسکیوں کی آوازیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا سامنے فرحانہ جے نماز بچھائے دعائیں انداز میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ اس اندھیرے میں مجھے اس کا سفید دوپٹے میں لپٹا ہوا وجود دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی کھڑکی کے باہر میری نظر گئی، باہر تو گھوپ سا اندھیرا تھا۔ فرحانہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ فجر کی اذانیں تو 5:30 بجے شروع ہوتی تھی۔ اس وقت وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید وہ اس وقت تہجد پڑھ رہی ہوگی۔ میرے دل میں فرحانہ کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی تھی۔ چلو نماز پڑھنا تو مجھے سمجھ میں آتا تھا، لیکن سسکیوں سے رونا میری عقل سے باہر تھا۔ اسے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے، خوش ہونا چاہیے تھا، اس کی زندگی کی بہترین ابتدا ہوئی تھی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کے سسکیوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، تکیہ درست کیا اور بیٹھ کے کراؤں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فرحانہ شاید میرے جاگ جانے سے نا واقف تھی، اس لیے دعا کرتے کرتے اس کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی، جو کہ میرے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ جو بات ہو رب کے حضور کہہ رہی تھی، اس نے تو مجھے کچھ پل کے لیے حواس باختہ سا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، اے اللہ، مجھ سے رات کو گناہ ہو گیا ہے، مجھے اس گناہ کی معافی دے دے۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں تو اس کی بات سن کر ہی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میرے کانوں نے کچھ غلطی سن لیا ہو، مگر وہ تو پھر سے یہی کہہ رہی تھی کہ رات کو اس نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی معافی وہ یوں تو دو کے مانگ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے حواس ہونے لگے تھے کہ آخر میری بیوی نے رات کو ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کا خوف تو اسے اس وقت ہونا چاہیے تھا، اگر وہ مجھے حق زوجیت ادا کرنے دیتی، یا پھر گناہ؟ مجھے لگا جیسے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہی تھی۔ کیا اس کی شادی اس کی رضامندی سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ دعائیں مانگ رہی تھی، یا اسے یہ گناہ لگ رہا تھا؟ ایک کے بعد ایک وسوسہ میری جان نکالے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد ہی فرحانہ کی سسکیاں بند ہوئیں۔ اس نے اپنے آنسو پوجے اور جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر مجھے دیکھا تو اس کی چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اور اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جھجک کر مجھ سے کہنے لگی، آپ اتنی جلدی اٹھ کیوں گئے؟ میں نے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں اس وقت سنجیدہ تھا۔ دھیرے دھیرے وہ چلتے ہوئے میرے قریب آ گئی اور بیڈ پر فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے فرحانہ، رو کیوں رہی ہو؟ میری بات پر اس نے نظریں چرائی تھی۔ میں نے سائیڈ ٹیبل کا لیمپ جلا دیا، اب اس کا چہرہ مجھے صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے بس عادت ہے، میں بس ایسے ہی دعا مانگتی رہتی ہوں اور ایسے ہی روتی روتی ہوں، اس لیے میری سسکیاں سے اور رونے سے پریشان مت ہوا کریں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہونے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ میں نے اپنی جانب زور سے کھینچا تو وہ میرے قریب ہو گئی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا گناہ کیا تم نے؟ کس گناہ کی معافی مانگ رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ میری بات پر تو جیسے اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ میرا لہجہ اس وقت سخت تھا، میری آنکھوں میں غصہ عود آیا تھا۔ جو بات میرے کانوں نے سنی تھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، پتہ نہیں یہ کس گناہ کی بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر میرے ہاتھ سے پیچھے کیا، کہنے لگے، آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے اس کی اس حرکت سے بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، فرحانہ یہ کیا بدتمیزی ہے، ادھر آؤ، میرے پاس آ کر لیٹو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں سونا چاہتی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی اور نہ میں سونا چاہتی ہوں اور نہ تمہیں سونے دوں گا، جلدی سے ادھر آؤ، میں تمہارا شوہر اور میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ وہ مجھ سے جھجک رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں کیوں اس کی اس ادا پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ میرا ارادہ سمجھ گئی تھی۔ میری بات کو سمجھتے ہی اس کے چہرے کی رنگت پھر سے پھیکی پڑنے لگی تھی۔ بار بار وہ اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، جیسے کہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں بیڈ سے اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا صوفے تک پہنچا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ پر لے آیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا وہ مجھ سے کترانے لگی، لیکن مجھے کہاں پرواہ تھی۔ شادی کے شروع کے دن تھے اور ان دنوں میں تو بیوی کی سنگت ہی بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ دعا میں کچھ اور کہہ رہی ہوگی، میرے ہی سننے میں غلطی ہوئی ہوگی، لیکن اگلی رات پھر یہی ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت جیسے ہی میں نے اپنا حق وصول کیا تھا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور جلدی سے غسل کرنے کے لیے وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے کہ جیسے میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اور وہ بے بس مجبور ہے، جیسے کہ اس رشتے میں اس کی اپنی کوئی بھی رضامندی شامل ہی نہ ہو۔ یہ بات ایک مرد ہوتے ہوئے مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ ایک بار تو میں نے اس
इसकी आंखों से बहते आंसू देखे थे। वो मुसलसल मेरी कुर्बत से घबरा रही थी और ये शर्माया नहीं था, ये तो कुछ और ही था कि एकदम मैं इससे पीछे हट गया। मुझे इस पर गुस्सा भी आने लगा था क्योंकि मेरी मोहब्बत का जवाब अब तक उसने मुझे मोहब्बत में नहीं दिया था। जब भी मैं करीब आने की कोशिश करता, एक उकहाहट उस पर सवार होती थी। मुझसे कुतराना, घबराना, खुद को मुझसे पीछे करना, सारा वक्त वो इसी में गुजार देती थी। कभी कभी मुझे ये लगता कि जैसे कि वो किसी अजियत से गुजर रही हो। क्या मेरा रिश्ता इसके लिए अजियत था? अगर था तो क्यों था? एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बीवी का ऐसा रवैया हरगिज नहीं। मैं फौरन से बेड से उठकर सोफे पर जा बैठा। मुझे मोहब्बत के बदले फरहाना की मोहब्बत चाहिए थी, न कि अकाहट। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि आखिर फरहाना के साथ कोई ना कोई तो मसला जरूर ही है। पूरा एक हफ्ता मैं दोबारा फरहाना के पास नहीं आया और उसने भी मुझे एक बार मनाने की कोशिश नहीं की। हर रोज वो रात को रोती रहती और ना जाने किस गुनाह की माफी मांगती रहती। अब तो मेरी बर्दाश्त जैसे जवाब देने लगी थी। एक बार वो जय नमाज पर रो रही थी कि मैं उसके पास उठकर जय नमाज पर आ गया। मैंने सोचा कि इस वक्त वो वुजू की हालत में है, वो जय नमाज पर है, इसलिए मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि जब भी मैं उसके रोने की वजह पूछता तो वो टाल जाती। मैंने कहा, मुझे बताओ कि तुम किस चीज की तौबा मांगती हो? जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बात टाल जाती हो, लेकिन आज तुम जय नमाज पर बैठी हो, मुझे सच सच बताना तुम क्यों रोती हो? जो तुम वो कहने लगी कि मैंने जिना किया है। ये सुनकर मुझे फरहाना पर जितना भी गुस्सा था आता था कम था। मैंने कहा, किससे जना किया है? वो कहने लगी, आपसे। वो इस वक्त मुझे नहीं देख रही थी, मैं अपने हाथों को देख रही थी। लग रहा था जैसे वो किसी और ही ट्रांस में थी, बस रोए जा रही थी। फिर सामने जय नमाज पर देखते हुए कहने लगी, ए अल्लाह, मैंने अपने शोहर से जना किया है, मैं पाक नहीं हूँ, मैं नापाक हो चुकी हूँ। ए अल्लाह, तू मुझे पाक कर दे। इसकी ये बात सुनकर मैंने उसे हैरत से देख रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे वो अपने होश और हवास में नहीं है। जो कुछ उसने कहा था मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। क्या वो पागल थी जो शोहर के साथ जायज रिश्ता जोड़ने को जिना जैसे गुनाह का नाम दे रही थी? मैंने फरहाना को बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर कहा, मैंने कहा, बताओ मुझे कब जना किया है तुमने? मेरे अंदर तो जैसे आग सी लग गई थी, लेकिन वो शायद अब अपने वजन से बह रही थी। मुझे गुस्से में देखकर घबराई हुई थी। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ और हमारे बीच कायम होने वाला रिश्ता हर तरह से जायज है और पाक है। तुम क्यों इसे जिना का नाम दे रही हो? मेरी बात सुनकर वो जय नमाज से खड़ी हो गई। कहने लगी, आप मेरे पास मत आया करें, मुझे अपना वजूद गुनाहगार लगता है। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी, प्लीज मुझसे दूर रहा। वो रोए जा रही थी, मेरे सामने हाथ जोड़े। वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रही थी। मैं उसे वही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया। लॉन्च में जाकर बैठ गया। मेरा सारा चकराने लगा था कि जैसे वो हमारे रिश्ते पर गुनाह का ठप्पा लगा सकती थी। इतनी नासमझ तो वो नहीं थी, ना ही कम उम्र थी। फिर ये सब क्या था? मुझे यूं लॉन्च में बैठा देखकर मेरी वालदा, जो अपने कमरे से तहज्जुद लिए बाहर निकली थी, मुझे देखकर ठटक गई। फिर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। ये सुनकर मेरी वालदा मेरे पास बैठ गई। मुझसे वजह पूछने लगी कि आखिर मसला क्या है। मैंने सारी बात अम्मी को बताई तो वो कहने लगी, शायद वो नमाज कुरान ज्यादा ही पढ़ती है, उसे पाक रहने की आदत है, इसलिए कह दिया होगा। लेकिन मैं जानता था कि ये बात नहीं है, बात कुछ और ही है। एक बार मैंने अपनी बीवी को फोन पर बात करते हुए देखा, मगर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। अगर फरहान अपने वालिदैन से बात कर भी रही थी तो मेरे आने पर फोन क्यों बंद कर दिया? बात तो वो जारी भी रख सकती थी। इसी तरह वो बात बात पर यूं चौंक जाती जैसे जहनी तौर पर यहाँ मौजूद ना हो। मैं पूछता कि क्या हुआ? वो नफे में सर हिला देती। मुझे अब फरहाना पर शक सा होने लगा था। वो अब आए रोज मैके जाने लगती। जब मैके से वापस आती तो आंखें रो रो के सूजी होती और वजह वो मुझे बताती नहीं थी। लेकिन एक बार मैंने फरहाना को एक लड़के के साथ देखा था। मैं किसी दोस्त से मिलने होटल में गया था, जहाँ मैंने फरहाना को एक लड़के के साथ एक कमरे में जाते हुए देखा। ये देखकर मैं रूह सांस लेना भूल गया था। मेरी बीवी किसी गैर के साथ कैसे एक कमरे में जा सकती थी? मेरा जी तो चाह के दरवाजा जोर से बजा दूं, लेकिन मैं अपनी बीवी का तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से घर चला गया। घर आया तो अम्मी खाना बना रही थी। हालांकि मैं जानता था कि फरहाना कहाँ है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वालदा से फरहाना के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मेरी वालदा कहने लगी मैके गई है। फिर कहने लगी कि फरहाना में वालदा की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए मिलने गई है। कुछ देर बाद फरहाना वापस आ गई। मेरी वालदा ने उससे पूछा कि इसकी वालदा सब कैसी है, तो कहने लगी अब बेहतर है। ये कह कर वो कमरे में चले गए। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। मेरे अंदर तो उस वक्त आग सी लगी हुई थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फरहाना से पूछने लगा कि वो कहाँ से आ रही है। वो कहने लगी अपनी अम्मी के घर थी। मैंने फरहाना के झूठ पर चिल्लाकर कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें खुद होटल के कमरे में एक गैर मर्द के साथ जाते देखा। कौन था वो शख्स? मैंने गजबनाक लहजे से पूछा।
پوچھا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی وہ لڑکا اس کا شوہر تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ وہ رونے لگی تھی، کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، حماد سے اس کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی تھی، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ ابھی جاب لیس ہے، اس لیے جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی وہ فرحانہ کے گھر رشتہ نہیں لا سکتا اور نہ اسے چھوڑ سکتا ہے۔ فرحانہ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور اس سے خفیہ نکاح کر لیا تھا، لیکن اس لڑکے نے نوکری لگنے کے بعد بھی فرحانہ کا رشتہ نہیں بھیجا۔ پھر میرا رشتہ فرحانہ کے ساتھ طے ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ فرحانہ کو طلاق دے دے کیونکہ چند دن بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو اپنے پہلے نکاح کا بتا سکتی، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا اور فرحانہ کو مجھ سے نکاح ہو گیا۔ اس حساب سے تو وہ واقعی میرے نکاح میں نہ تھی اور ہمارا رشتہ زنا میں شامل تھا۔ میں نے اس لڑکے کا پتہ پوچھا اور اس سے خود ملنے چلا گیا کیونکہ وہ اب فرحانہ سے آئے روز پیسے مانگنے لگا تھا۔ میں نے پاس جا کر اسے بہت مارا اور کہا اگر اس نے فرحانہ کو طلاق نہیں دی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ لڑکا ڈر گیا، اس لیے اس نے فرحانہ کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہوتے ہی میں نے فرحانہ سے دوبارہ نکاح کر لیا اور اس کی بات پر پردہ بھی ڈال لیا کیونکہ فرحانہ عزت تو میری تھی، لیکن لڑکیوں کو ایسے قدم جذبات میں آ کر نہیں اٹھانے چاہیے۔ بس میری یہ دعا ہے اللہ سب کو ہدایت دے۔